ہسٹری آئے کے پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میں ہوں فہیم جراد۔ ناظرین گرامی، یہ بات ہے 1967 کی، جب گریس کے ساحل سے صرف چند کلومیٹر دور سمندر میں کچھ ایسا ملنے جا رہا تھا جو آنے والے وقت میں آرکیولوجسٹ کے لیے بہت ہی زیادہ حیران کن اور ضروری ہونے والا تھا۔ 1967 میں نکولس فلیمنگ نامی ایک میری ٹائم آرکیولوجسٹ گریس کے ساحل سے تھوڑا سا دور ایک آئلینڈ پہ گیا جو ایلا فونوسس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہر بار نکولس فلیمنگ اس آئلینڈ پہ کچھ نیا ڈھونڈنے جاتا تھا، لیکن بدقسمتی سے اسے خالی ہاتھ ہی لوٹنا پڑتا تھا۔ لیکن اس بار نکولس کی زندگی بدلنے جا رہی تھی۔ ناظرین گرامی، نکولس کی نظر چند ایسے پتھروں پہ پڑی جو دوسرے پتھروں سے کافی مختلف دکھ رہے تھے۔ ان پتھروں کی شیپ ریگولر پیٹرن میں بنی ہوئی تھی، یعنی یہ کسی بھی طرح نیچرل نہیں لگ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے خود سے تراشا ہو۔ کیونکہ اب نکولس کو ان عجیب شیپ کے بارے میں جاننے کی جستجو ہو رہی تھی، اسی وجہ سے اس نے مزید گہرائی میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اور جیسا ہی وہ مزید گہرائی میں گیا تو اس کو یہ معلوم ہوا کہ یہ ریگولر شیپ کے پتھر اصل میں کچھ اور نہیں بلکہ بلڈنگ کی فاؤنڈیشن کے کچھ ٹکڑے تھے، اور یہ ہزاروں میٹر کے ایریا میں پھیلے ہوئے تھے۔ پہلے تو نکولس کو سمجھ نہیں آیا کہ سمندر کے اس حصے میں بلڈنگ فاؤنڈیشن سٹونز کیا کر رہے ہیں، لیکن بعد میں نکولس کو پورا یقین ہو چکا تھا کہ سمندر کے اس حصے میں اس نے کچھ ایکسٹرا آرڈنری چیز تلاش کر لی ہے، لیکن اس کی اصل حقیقت جاننا بہت ہی زیادہ ضروری تھا۔ اگلی بار نکولس واپس اسی جگہ پر گیا، لیکن اس بار پوری تیاری کے ساتھ گیا۔ نکولس کے ساتھ آئی پوری ٹیم دنگ رہ گئی جب انہوں نے یہاں دور دور تک بکھرے ہوئے ایسے سامان دیکھے جو انسانوں کے استعمال میں آتے ہیں۔ مٹی کے برتنوں سے لے کے مختلف قسم کے ٹولز، سب کچھ بکھرا ہوا تھا۔ نہ صرف اتنا، یہاں پتھروں سے بنی ہوئی بلڈنگز کی فاؤنڈیشن اور کچی سڑکیں بھی دکھ رہی تھی، یعنی یہ کوئی ہلکی پھلکی بستی نہیں بلکہ یہ پوری ایک پلان سٹی لگ رہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ نکولس نے صدیوں پہلے تباہ ہونے والے ایک ایسے شہر کا ملبہ تلاش کر لیا تھا جو اب ساری دنیا سے چھپا ہوا سمندر کے اندر بکھرا ہوا ہے۔ اس انڈر واٹر سٹی کو پاول پیٹری کا نام دیا گیا، جس نے 1967 کے بعد ہزاروں آرکیولوجسٹ اور ریسرچرز کی نیندیں اڑا کے رکھ دی تھی۔ اور سب سے اہم یہ کہ کیا یہی وہ اٹلانٹس تو نہیں ہے جو پلیٹو کے مطابق 11,000 سال پہلے خوفناک تباہی کا شکار ہوا تھا؟ یہی وہ سارے سوال تھے جنہوں نے پاولو پیٹری کی ڈسکوری کے بعد جنم لیا تھا، اور کئی سالوں کے بعد بھی ان کے جوابات جاننے میں کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ لیکن جیسے جیسے ٹیکنالوجی کا دور آتا گیا، ایک بار پھر سے پاولو پیٹری پہ ریسرچ سٹارٹ کر دی گئی۔ یونیورسٹی آف نوٹنگہم سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر جان ہینڈرسن نے ٹیکنالوجی کی مدد سے اس انڈر واٹر سٹی پر مزید ریسرچ شروع کر دی۔ ریسرچ کے دوران انہیں یہاں رہنے والے انسانوں کی استعمال کی کچھ مزید چیزیں بھی ملی، جس میں پتھر سے بنا ہوا ایک ایسا آلہ بھی تھا جس کو استعمال کر کے ویٹ یا کارن سے آٹا نکالا جاتا تھا۔ ٹوٹے پھوٹے مٹی کے برتن جگہ جگہ پر پڑے ہوئے تھے، جس کو دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کہ شاید یہ ہزاروں سال پہلے جہاں رہنے والے کسی انسان کا کچن ہوا کرتا تھا۔ جہاں پاولو پیٹری میں انسانوں کے بسنے کی واضح نشانیاں بھی ملی، وہیں مردہ لوگ بھی اپنی نشانیاں چھوڑ گئے تھے۔ جی ہاں، یہاں ریسرچرز کو تقریباً 50 کے قریب ہر سائز کی قبر بھی مل چکی ہے۔ گریس کے ساحل سے چند کلومیٹر دور سمندر میں موجود اس انڈر واٹر مسٹیریس سٹی میں انسانوں کے بسنے کے کئی ثبوت تو مل چکے تھے، لیکن صرف ڈائیونگ سے ہی اس شہر کی اصل حقیقت معلوم کرنا مشکل تھا۔ اسی لیے اب باری تھی ٹیکنالوجی استعمال کرنے کی، یعنی اب سونار سکیننگ کا وقت آ چکا تھا۔ سونار ٹیکنالوجی کیسے کام کرتی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ سونار ایک ایسی ڈیوائس ہوتی ہے جس کو جب پانی میں ڈالا جاتا ہے تو وہ ایک خاص ساؤنڈ ویو پھینکتا ہے۔ یہ ساؤنڈ ویو سمندر میں موجود مختلف چیزوں سے ٹکرا کے ریفلیکٹ ہوتی ہیں، تب ہی ایک ریسیور ریفلیکٹڈ ساؤنڈ کو کیپچر کرتا ہے اور کمپیوٹر کی مدد سے اس کا ایک 3D ماڈل بنایا جاتا ہے۔ پاولو پیٹری کی انڈر واٹر سکیننگ کے بعد اس کا 3D ماڈل بنایا گیا۔ اس 3D ماڈل نے پاولو پیٹری کی اس حقیقت سے پردہ اٹھا دیا تھا جس کو صرف ڈائیونگ سے جاننا امپاسبل تھا۔ 3D ماڈل میں ڈوبے ہوئے شہر کا حیرت انگیز منظر دیکھ کر
یقین کرنا مشکل تھا۔ پانی جو اس شہر کو چھپائے ہوا تھا وہ ہٹ چکا تھا اور ساری چیزیں صاف صاف دکھ رہی تھی۔ جو لائنز آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان بلڈنگ کی فاؤنڈیشن ہے جو اس دور میں یہاں بنائی گئی تھی۔ ان میں چھوٹے چھوٹے گھر بھی تھے اور کافی بڑی بلڈنگ بھی۔ یہ بڑی بلڈنگ شاید اس شہر کا کوئی ایڈمنسٹریشن آفس یا پھر یہاں کے کسی لیڈر کا گھر تھا۔ ان کے بیچ یہ گھیری ہوئی جو جگہ ہے یہ شاید شاہی مارکیٹ یا پلے گراؤنڈ تھا، لیکن سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ یہاں ساری بلڈنگ ایک پراپر پیٹرن میں بنائی گئی تھی، جیسا کہ آج کل ماڈرن سٹیز میں ہوتا ہے۔ یعنی یہ مسٹیریس انڈر واٹر سٹی انسانوں کی ایک ایسی سیولائزیشن کے ہاتھ میں تھی جہاں کافی ڈسپلن پایا جاتا تھا۔ یہ تمام بلڈنگ فاؤنڈیشن 20 ایکڑ میں پھیلی ہوئی تھی، اور جب اندازہ لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ یہاں لگ بھگ 5000 لوگ رہتے تھے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کون تھے اور یہاں کس دور میں رہتے تھے؟ پاولو پیٹری سائٹ سے ریسرچرز کو جو مٹی کے برتن ملے تھے ان کی کاربن ڈیٹنگ سے معلوم پڑا کہ وہ آج سے قریب 5500 سال پرانے ہیں، اور کیونکہ اس بات کا پہلے بھی کئی ہسٹوریکل لوکیشن سے ثبوت مل چکا ہے کہ مٹی کے برتن برونز ایج میں بنائے جاتے تھے، اسی وجہ سے ریسرچرز کو پورا یقین ہے کہ پاولو پیٹری کا یہ شہر 5500 سال پہلے پانی کے اوپر ہوا کرتا تھا۔ یہ انسانوں کے لیے بہت ہی انقلابی دور تھا، اور اسی دور میں انسان پتھروں سے گھر بنایا کرتے تھے۔ کمپیوٹر گرافکس کی مدد سے پاولو پیٹری کے ملنے والے لے آؤٹ کو جب ری ڈیزائن کیا جائے تو وہ کچھ اس طرح سے دکھے گا۔ 5500 سالوں کے بعد ڈسکور کی گئی اس انڈر واٹر سٹی کی ایکچول شکل پہلی بار دیکھی جا رہی تھی۔ چاروں طرف سمندر سے گھرا ہوا آئرلینڈ جس کو پراپر ڈیزائن کر کے ایک شہر کی شکل دی گئی تھی، لیکن اتنی ریموٹ لوکیشن پر اتنی پلاننگ کے ساتھ یہ پورا شہر آخر یہاں پر ہی کیوں بنایا گیا تھا؟ اس کے پیچھے ایک ایسا راز پوشیدہ تھا جو عنقریب فاش ہونے والا تھا۔ یہ راز پاولو پیٹری میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں ایسی جانکاری دینے جا رہا تھا جو واقعی سب کو حیران کرنے والی تھی۔ پاولو پیٹری کی میپ پر لوکیشن کچھ ایسی تھی کہ یہاں سے پوری دنیا میں بزنس کرنا آسان تھا، یعنی اس جگہ کو خاص طور پہ اسی جگہ سے چنا گیا تھا تاکہ یہاں رہنے والے لوگ آسانی سے کاروبار کر سکیں۔ پانی کے نیچے بکھرے ہوئے ملبے سے کچھ ایسے ثبوت بھی ملے ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پاولو پیٹری اس دور میں مینوفیکچرنگ ہب ہوا کرتا تھا، اور وہ بھی کپڑے کے مینوفیکچرنگ۔ جی ہاں، اینشنٹ دور میں جب بھی کپڑا بنایا جاتا تھا تو داغوں کے کناروں پر ایک جتنے وزن کے پتھر لٹکائے جاتے تھے تاکہ داغے میں کوئی جھول نہ آئے۔ ان پتھروں کو لوم ویٹ کہا جاتا ہے، اور ایسے لوم ویٹ ہزاروں کی تعداد میں پاولو پیٹری کی لوکیشن سے ملے ہیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس شہر میں 5500 سال پہلے بسنے والے انسان یہاں کپڑا بنا کر پوری دنیا میں ایکسپورٹ کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ پاولو پیٹری اس دور میں ایکسٹرا آرڈنری مصروف شہر ہوا کرتا تھا، لیکن آخر اس پھلتے پھولتے بزنس ہب پر وہ کون سی آفت آئی تھی جس کی وجہ سے یہ کئی فٹ سمندر کے اندر اس حالت میں پڑا ہوا ہے؟ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ پاولو پیٹری سے ملنے والا مواد یہ صاف صاف اشارہ دے رہا ہے کہ یہاں کچھ ایسا ہوا تھا جس نے راتوں رات اس شہر کو تباہ و برباد کر دیا۔ اگر تو یہاں پانی کا لیول بڑھ رہا ہوتا تو یہاں رہنے والے اپنا سامان لے کر پہلے ہی یہاں سے چلے جاتے، لیکن یہاں سے وہ تمام چیزیں ملی ہیں جو انسانوں کے کام آتی ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں رہنے والے لوگوں کو یہاں سے نکلنے کا موقع بھی نہیں ملا ہوگا۔ پاولو پیٹری شاید کسی خوفناک عذاب کا شکار ہوا تھا جس نے زمین کو پانی کے لیول سے نیچے کر دیا، اور یوں اس بزنس ہب کا نام و نشان ایک ہی جھٹکے میں مٹ گیا۔ لیکن ایک سوال ابھی تک وہی موجود ہے کہ کیا پاولو پیٹری ہی وہ اٹلانٹس ہے جس کے بارے میں 2000 سال پہلے گریس فلاسفر پلاٹو نے لکھا تھا؟ اگر یہ وہ اٹلانٹس نہیں ہے تو آخر 11000 سال پہلے تباہ ہونے والا وہ اٹلانٹس گیا کہاں، جہاں پلاٹو کے مطابق ایسے لوگ رہتے تھے جن کے پاس ایکسٹرا آرڈنری پاورز تھی اور وہ خود کو خدا سمجھتے تھے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل پہ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنے دوست فہیم جلال کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔